نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رمضان کا مہینہ چونکہ قرآن پاک کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے قرآن کا تعارف کیا ہے، قرآن کس نے نازل کیا، اس کا مقصد کیا ہے، کس پہ نازل ہوا، کون لے کے آیا۔ اور ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز ایک نئی آتی ہے تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک میں سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت نے خود اس کا بتایا، سارا تعارف کرایا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ نازل کیے آہستہ آہستہ، اور رب العالمین نے یہ نازل کیا ہے۔ اور رب کا جو لفظ ہے یہ اس کے اندر بڑی ایک لطافت ہے اور بڑی شفقت ہے اور بڑی محبت ہے۔ جس طرح ایک ماں جو ہے اپنے بچے کو ہر قسم کا آرام دینے کی کوشش کرتی ہے، تکلیف سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح یہ ایک بڑی شفقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے قرآن نازل کیا کہ تاکہ ان کو تکلیفوں سے بچایا جا سکے، ان کو مصائب سے، پریشانیوں سے بچایا جا سکے، دنیا کی بھی اور آخرت کی، کیونکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ماسٹر کی ہے، جو سارے مسائل کا حل ہے، جو ساری پرابلمز کی جو ہے نا کنجی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ رب العالمین نے بھیجا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، اور آہستہ آہستہ بھیجا ہے۔ ایک ہوتا ہے تنزیل کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا، انزال کا مطلب تھا فوراً جو ہے نا وہ نازل کرنا، تو یا کسی چیز کا فوراً آ جانا۔ تو بالکل اسی طرح یہ قرآن پاک اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ آہستہ آہستہ اس لیے اتارا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ ایک حوصلہ رکھیں، کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں۔ مختلف حالات کے مطابق قرآن کا نازل ہونا آپ کو دلاسا دیتا تھا۔ اسی طرح جو بھی بندہ اس کو قرآن کو پڑھتا رہے گا مختلف حالات کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ اس کی گائیڈنس کرتا رہے گا۔ اور پھر دوسری چیز جو بتائی وہ فرمایا نازل بہ روح الامین، کہ لے کے کون آیا؟ یہ روح الامین یعنی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بہت ہی مقدس فرشتے ہیں۔ امین میں کیا بتایا کہ امانت دار ہیں، کوئی انہوں نے خیانت نہیں کی، ایز اٹ از جس طرح انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا انہوں نے آگے اس کو جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دیا۔ اور پھر روح جو ہے اس میں پاکیزگی ہے، لطافت ہے، اور یعنی وہ بڑی یعنی روح جو ہے عربی چیز ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائٹل دیا، روح الامین کا ٹائٹل دیا۔ تو پھر فرمایا کہ ہم نے اتارا کس پہ؟ علی قلبک، علی قلبک لتکون من المنذرین۔ دو تین باتیں اس میں آتی ہیں کہ ہم نے آپ کے قلب مبارک پہ قرآن پاک نازل کی۔ پہلے جتنی کتابیں آئیں، تورات، زبور، انجیل، اور بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پہ صحیفے آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ، شیش علیہ السلام پہ صحیفے آئے، وہ سارے تحریری شکل میں آتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات ملی، وہ تختیاں تھیں، بڑی بڑی تختیاں تھیں، ان کو اٹھانا بھی مشکل تھا۔ تو لیکن اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورا نظام بدلا اور آپ کے قلب مبارک پہ یہ قرآن پاک نازل فرمایا، اور پھر اس کا جو ہے نا وہ مقصد بھی بتا دیا، لتکون من المنذرین، کہ آپ اس کے ذریعے سے دنیا کو بتائیں کہ شر کا انجام کیا ہے اور خیر کا انجام کیا ہے، اور حق پہ چلنے والوں کے لیے کیا انعامات ہیں، اور باطل راہوں پہ چلنے والوں کا اینڈ کیا ہوگا۔ یعنی وہ قم فانذر، کہ آپ ان کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، انہیں آخرت والے احوال کے بارے میں بتائیں کہ ایک ایسا دن، انذرہم یوم الحسرہ، حسرتوں والے دن سے ڈرائیں۔ تو یہ قرآن پاک اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا اس کتاب کا خود تعارف کرا دیا۔ تو یہ مبارک مہینہ جو ہے اس میں بھرپور قرآن کے ساتھ اٹیچمنٹ پیدا کی جائے، اس کو سیکھا جائے، پڑھا جائے، اس کو تراویح میں سنا جائے، اور جتنا بھی قرآن کے ساتھ ہماری مناسبت ہو سکے اس مہینے میں ہمیں سستی اور وہ جو ہے نا کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ قرآن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی تو آپ سے پوچھا کہ اللہ آپ کا قرب کس سے حاصل ہو سکتا ہے، کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا احمد میرے کلام کے ذریعے سے، میرے قرآن کے ذریعے سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ سمجھ کر پڑھے یا بلا سمجھے؟ تو فرمایا دونوں طریقے سے جو ہے یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔